السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس سلسلے کے 10 اسباق میں اپلوڈ کر چکی ہوں۔ آج 11واں سبق اپلوڈ کروں گی جس میں آیت نمبر 39 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے بعد آنے والی آیات میں کیونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور قرآن پاک میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان آیات کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ بنی اسرائیل اصل میں کون لوگ ہیں، بنی اسرائیل کس طرح سے یہود بنے اور یہود مدینے میں کس طرح سے آئے۔ تو کمپلیٹ ہسٹری جب آپ کے سامنے ہوگی تب تفسیر پڑھنے کا بھی مزہ کچھ اور ہوگا۔ 70 یا 80% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ بنی اسرائیل اصل میں کن کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، قلنا اہبطوا ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعا تم سب، کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم پس اگر تمہارے پاس آئیں، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، فمن تبع سو جس نے اتباع کیا، ہدایا میری ہدایت کا، فلا خوف علیہم تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے یا غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور میری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، اولئک یہ لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو اس آیت میں ہدایت قبول کرنے والوں کے لیے انعام اور کافروں کے لیے دوزخ کے داخلے کی وعید سنائی گئی ہے۔ اب اس آیت میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے اہبطوا، اس کا مطلب ہوتا ہے اتر جاؤ۔ یہی ورڈ آیت نمبر 36 میں بھی یوز ہوا ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم یہاں سے جاؤ جہاں جا رہے ہو، یعنی دنیا میں مصیبت کی جگہ ہوگی، آپس میں دشمنی ہوگی اور وہاں تھوڑی مدت رہنا ہوگا، ہمیشگی نہ ہوگی۔ اور دوسرا حکم یہ بتانے کے لیے ہے کہ جہاں تم کو بھیجا جا رہا ہے وہ دار التکلیف ہے، وہاں قیام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھو اور یہیں سے سمجھتے جاؤ کہ تمہارے خالق اور مالک کی طرف سے وہاں ہدایت آئے گی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئیں گے، اس کی کتابیں نازل ہوں گی، ان پیغمبروں اور کتابوں پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی تعلیمات اور ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ جو ہدایت کا اتباع کریں گے ان کے لیے یہاں واپس آ کر یعنی جنت میں واپس آ کر خیر ہی خیر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج لاحق ہوگا۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ کہ جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا سو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا، شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اور جو لوگ کفر اختیار کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے یہ نار والے ہوں گے، یعنی آگ والے، یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ جس طرح اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے اسی طرح یہ اہل کفر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو اس آیت میں جو فرمایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ پس اگر تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اس دنیا میں صرف جینے اور کمانے، کھانے اور ماں باپ بننے اور اولاد پالنے کے لیے نہیں آیا، اس کو یہاں دار التکلیف میں بھیجا گیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند کیا گیا ہے اور یہ احکام اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے پہنچتے رہے ہیں۔ ان احکام پر عمل کرنا اسے واپس جنت میں لے جائے گا اور اسے جنت میں جا کے وہی بلند اور برتر مقام مل جائے گا جہاں سے اس کے ماں باپ آدم اور حوا اس دنیا میں آئے تھے۔ جنت اپنے ماں باپ کی جگہ ہے، جہاں وہ گئے وہیں ان کی وفادار اولاد پہنچ جائے گی اور ہمیشہ وہاں رہے گی، اور جو لوگ ان کے دین سے علیحدہ ہو گئے یعنی جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہو گئے، وہ اپنے ماں باپ کے دین پر نہیں، اس لیے وہ اس میراث کے بھی مستحق نہیں، یعنی ان کو جنت نہیں ملے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، ان کا دین اسلام تھا، ان کی ذریت کے لیے یعنی جتنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آتے رہے، سب ہی دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، جو ان کے دین پر تھا وہ مسلم ہوا اور جو ان کے دین کا منکر ہوا وہ کافر ہوا۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کرام نے ایک ہی دین کی دعوت دی، اور وہ دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت۔ اب کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام 1500 سال سے اس دنیا میں آیا ہے، یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، تو ان کا یہ خیال اور عقیدہ بالکل غلط ہے۔ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے دین اسلام کے ساتھ آیا ہے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ وہی دعوت لے کر تشریف لائے جو حضرات انبیاء کرام آپ سے پہلے لے کر آئے تھے۔ آپ پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، لیکن آپ کی دعوت قیامت تک کے لیے ہیں، اور اس دعوت کے پہنچانے اور باقی رکھنے کے لیے قرآن مجید باقی ہے اور باقی رہے گا۔ تو یہی وہ قرآن ہے جو ہدایت ہے، جو اصل دین ہے۔ تو چلیے یہاں پہ جو ہے اس آیت کی تفسیر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب بنی اسرائیل کا تعارف آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آگے آنے والی آیات میں کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے اور کئی رکوع میں ان کی شرارتیں مذکور ہیں، اور سورہ بقرہ کے علاوہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہے، تو اس لیے بنی اسرائیل کا تعارف یہاں پہ میں مفصل کروا رہی ہوں، یعنی تفصیل سے، تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن کیا تھا اور اولاد کون کون سی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن بابل کا علاقہ ہے، جہاں نمرود بادشاہ تھا، وہاں بت پرست رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت پرست تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو حق کی تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی، اور اس سلسلے میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، ان کی پوری قوم دشمن ہو گئی، یہاں تک کہ ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان کے واقعات جگہ جگہ قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ ان کی ایک بیوی تھی جن کا نام سارہ تھا، وہ ان کے چچا کی بیٹی تھی، اور ایک بیوی کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ وہی ہیں جنہیں مکہ معظمہ کے چٹیل میدان میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آئے، اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل بہت چھوٹے سے بچے تھے، گود میں تھے۔ مکہ معظمہ کے بالکل ابتداءً آباد کرنے والوں میں یہی دو ماں بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، جس کا قصہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے اقتدار میں مصر میں جا کر رہنے لگے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی تو یہ لوگ مصر میں ہی رہتے رہے، اور پشت ہا پشت وہاں رہنے سے ان کی نسل بھی بہت زیادہ ہو گئی، اور 12 بھائیوں کی اولاد جو 12 قبیلوں میں تقسیم تھی، مجموعی حیثیت سے ان کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ گئی۔ تو ان لوگوں کا اصل وطن تو کنعان تھا، جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا اصل وطن یعنی بابل کو چھوڑ کر اور ہجرت فرما کر اس علاقے میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ معظمہ میں بڑھتی رہی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سب سے پہلے کنعان میں، پھر مصر میں آباد ہو گئی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں کا اقتدار میں بھی کچھ حصہ نہ رہا۔ تو چونکہ یہ لوگ مصر کے اصل باشندے نہیں تھے، اجنبی قوم کے افراد تھے، اس لیے مصری قوم کے افراد نے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، انہیں بہت بری طرح غلام بنا کر رکھا۔ حد تو یہ ہے کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے، اور یہ ان کے سامنے عاجز تھے، صرف اس لیے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ غلامی کی ایسی بدترین مثال دنیا کی تاریخ میں کسی قوم میں نہیں ملتی۔ پھر اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنہوں نے اس زمانے کے ظالم اور جابر ترین بادشاہ فرعون کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، نہ اس نے دعوت کو قبول کیا اور نہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہوا، بلکہ اس نے یہ اعلان کیا، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی سب سے زیادہ بلند معبود ہوں تم سب کا۔ تو بنی اسرائیل پھر مصر سے کس طرح سے نکلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل کھڑے ہوئے اور سمندر تک پہنچ گئے۔ جب صبح اس کی اطلاع فرعون کو ہوئی تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر اس سمندر پہ پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا سمندر پہ مارا، سمندر میں سے راستہ بنا، اور سب بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کو پار کر گئے۔
اور فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے تعاقب میں اپنے لشکر کو لے کر اسی سمندر میں اتر گیا، لیکن اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل والے تو پار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کے پانی کو ملا دیا اور وہ راستے کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا، جو اب بھی مصر کے عجائب گھر میں ہے، یعنی کہ میوزیم میں ہے۔ تو عبرت کے لیے اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا تاکہ لوگ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کا انجام دیکھ لیں۔ اب بنی اسرائیل والے جو ہے نا وہ مصر سے نکل گئے، لیکن 40 سال بعد اپنے وطن پہنچے۔ کیوں پہنچے تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں۔ بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے کہ بنی اسرائیل سمندر پار تو ہو گئے، لیکن اب سوال یہ تھا کہ کہاں جا کر بسیں یا کہاں رہیں۔ اپنے ہی علاقے میں جانا تھا، اور وہ علاقہ بہت دور بھی نہیں تھا، آخر وہیں سے تو ان کے باپ دادا مصر آئے تھے، اور چند دنوں میں ان لوگوں نے اونٹوں پر اپنا سفر پورا کر لیا تھا، لیکن تو ان کو وطن پہنچنے میں 40 سال لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے۔ ایک میدان تھا جس کا نام میدان طیا تھا، اس میں 40 سال سرگرداں پھرتے رہے، صبح کو جہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف ملی، کوہ طور پر توریت شریف لینے کے لیے گئے تو پیچھے ان کے لوگوں نے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تمہاری بات جب تک نہیں مانیں گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ ان کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو من و سلوہ ملتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ایک کھانے پر تو صبر نہیں کر سکتے، ہم کو سبزی، پیاز، کھیرا وغیرہ چاہیے۔ تو جب توریت شریف لے کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا کوہ طور اکھاڑ کر ان کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا کر دیا گیا۔ یہ واقعات اسی میدان میں پیش آئے جس میں 40 سال تک یہ لوگ حیران اور سرگرداں پھرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہیں وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں ان کا علاقہ فتح ہوا اور بیت المقدس میں ان کو داخلہ نصیب ہوا۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ عاجزی کے ساتھ اور خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہوں، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اب بنی اسرائیل کے یہ واقعات مختلف مواقع پر قرآن مجید میں آئیں گے، اس لیے قرآن کے سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اچھا، پھر یہ لوگ جو ہے نا، یہی بنی اسرائیل ہے جن کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اب یہ یہودی مدینے میں کب آئے؟ تو یہودی مدینہ منورہ میں کب آئے؟ تو اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے وطن یعنی بیت المقدس کو جب بخت نصر کیا تھا، ایک مشہور کافر بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس کو منہدم کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا، اور وہاں کے رہنے والوں کو جلا وطن کر دیا، اور بنی اسرائیل یعنی یہود میں سے بہت سے لوگوں کو قید کر لیا۔ تو ان میں سے ایک جماعت نے حجاز کی طرف رخ کیا، تو ان میں بعض لوگ وادی القریٰ میں اور بعض تیمہ میں اور بعض مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ تو یہاں پہلے سے کچھ لوگ بنی جرہم کے، اور یعنی مدینے میں نا کچھ لوگ بنی جرہم کے اور کچھ عمالقہ کے آباد تھے، تو انہوں نے کھجوروں کے باغ لگا رکھے تھے اور کھیتیاں کرتے تھے۔ یہودی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور گھل مل کر رہنے لگے، پھر یہ بڑھتے رہے اور بنی جرہم اور عمالقہ جو وہاں مدینے میں پہلے سے آباد تھے یہ کم ہوتے رہے، یہاں تک کہ ان کو یہودیوں نے مدینہ سے ہی نکال دیا۔ یعنی مدینے میں وہ لوگ رہتے تھے، لیکن یہودیوں نے کیا کیا کہ ان کو مدینے سے نکال دیا اور مدینہ منورہ پر پوری طرح مدینہ منورہ پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اس کی عمارتیں، کھیتیاں سب انہی کی ہو گئیں، اور ایک مدت تک جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اسی حال میں یہ لوگ مدینہ منورہ میں مقیم رہے، یعنی رہتے رہے۔ تو بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودی علماء توریت شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھتے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کی ہجرت ایسے شہر کی طرف ہوگی جس میں کھجوریں ہوں گی اور 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان ہوگا، لہٰذا وہ شام سے آئے اور اسی صفت کے شہر کی تلاش میں نکلے تاکہ اس شہر میں جا کر رہیں اور مبعوث ہونے والے نبی پر ایمان لائیں اور ان کا اتباع کریں۔ تو جب مدینہ منورہ آئے، وہاں کھجوریں دیکھیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ شہر ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں، اور پھر وہیں رہنے لگے۔ اب مدینے میں آئے وہ تو مدینہ منورہ کی آبادی کیونکہ بہت پرانی آبادی ہے تو اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد اس کا نام مدینۃ الرسول، طیبہ اور طیبہ بھی معروف ہو گیا۔ المدینۃ المنورہ کے نام سے اس کی زیادہ شہرت ہو گئی۔ یہودیوں کے مدینہ منورہ میں آ کر بسنے کے سالہ سال کے بعد یمن کے 2 قبیلے اوس اور خزرج بھی مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئے۔ تو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں 3 قبیلے یہودیوں کے، یعنی ایک بنی نذیر تھا، بنی قریظہ اور بنی قینقاع، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے اور 2 قبیلے یمن سے آ کر آباد ہونے والوں کے موجود تھے۔ یمن کے 2 قبیلے جو تھے ان کا نام اوس اور خزرج تھا، تو یہی دونوں قبیلے ہیں جو بعد میں انصار بنے۔ یہ اوس خزرج والے انصار بنے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی قینقاع۔
اب مدینے میں دو طرح کے لوگ آباد ہو گئے، ایک یمنی تھے اور دوسرے یہود تھے۔ اب ان دونوں میں لڑائیاں ہوئیں تو یہ دونوں قبیلے بت پرست تھے، آپس میں ان کی خوب لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہودیوں سے بھی جنگ ہوتی رہتی تھی۔ یہودی اہل کتاب تھے اور اہل علم سمجھے جاتے تھے۔ جب یمن کے ان دونوں قبیلوں سے ان کی لڑائی ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ان کا زمانہ آئے گا، ہم ان کا اتباع کر کے ان کے ساتھی بن کر تمہارا ناس کھو دیں گے۔ پھر اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا۔ کیسے کیا کہ حج کے موقع پر پہلی ملاقات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے چند افراد پر اپنی دعوت پیش کی تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے آنے کی خبر یہودی دیا کرتے تھے اور ہمیں دھمکیاں دیتے تھے کہ آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کر دیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آگے بڑھ جائیں، لہٰذا ہمیں یہ دین قبول کر لینا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ دین قبول کر لیا، یہ مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ آ کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور انصار کے دونوں قبیلوں میں اسلام پھیل گیا۔ پھر دونوں قبیلوں کے 12 نمائندوں نے اگلے سال موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے بیعت کی اور عرض کیا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے پہلے بہت سے صحابہ ہجرت کر کے آ چکے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا، آپ کبھی سیرت کی کتابیں اور تاریخ پڑھیں، بہت مزہ آئے گا۔ پھر کیا ہوا، یہودی دشمنی پر اتر آئے اور حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی یہ جاننے کے باوجود کہ آپ نبی ہیں اور علامات بھی پوری اتر رہی ہیں جو آخری نبی کے بارے میں انہیں معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی منکر ہو گئے اور آپ کو نبی اور رسول ماننے اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کو اوس اور خزرج کے لوگوں نے توجہ دلائی اور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور تم ان کی صفات بیان کرتے تھے، اب کیوں منکر ہو رہے ہو؟ لیکن ان لوگوں نے ایک بھی نہ سنی اور بجز چند آدمیوں کے جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زیادہ مشہور ہے، یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور طرح طرح کی باتیں بناتے رہے اور کٹ حجتی پر اتر آئے، حسد اور دشمنی پر کمر باندھ لی، اسلام اور داعیے اسلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے اور عہد توڑتے رہے۔ آج تک ان کے سارے قبیلوں اور خاندانوں کا یہی حال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا کمپلیٹ میں نے تعارف آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا کیونکہ مجھے اس کو پڑھنے میں، اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے میں بہت زیادہ مزہ آیا۔ اب انشاءاللہ آنے والی آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، تو میری قرآن کی اس تفسیر کے سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔